بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، سب کو دل و جان سے یاد مدد ہو. کبھی کبھار ہم عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، ذکر کے لیے، گرہوزاری کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر بھی ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے آنسو نہیں آتے ہیں. لیکن دیکھا گیا ہے اور تجربہ سامنے ہے کہ ایسی روحانی محافل میں دل پگھلتا ہے. یہ اس محفل کی تاثیر ہے اور آپ سب عزیزوں کی روحوں کی برکت ہے. کیا یہ ایک اعلیٰ عبادت نہیں ہے؟ میں تو باور کرتا ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ عبادت ہے، کیونکہ اس کا پس منظر دین ہے اور علم کی خدمت ہے. اور یہاں جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا صرف ایک ہی پس منظر ہے، اور وہ دین ہے اور مولا کی محبت ہے. اور اس ساری کارکردگی کا ایک ہی مقصدی عالی ہے، وہ ہے علم کی خدمت، تاکہ جس کے نتیجے میں امامی عالی مقام کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو. تو عزیزان من، یہاں اس محفل میں اگر کوئی بات مصنوعی ہوتی، بناوٹی ہوتی، تو دل نہیں کھلتا. یہ جو کچھ یہاں ہوتا ہے اور جو کچھ یہاں کہا جاتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس میں سچائی ہے، صداقت ہے. اس لیے دل پگھلتا ہے اور آنسو آنا چاہتے ہیں. عزیزان من، کہ آپ کی ہماری کتنی بڑی سعادت ہے کہ دنیا کی اس زندگی میں ہم ایک بہت ہی مقدس خدمت سے وابستہ ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے مواقع ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتے. یہ خصوصی سعادت ہے جو آپ کو ہمیں نصیب ہوئی ہے. اس کے لیے اور زیادہ قدردانی ہونی چاہیے. تو عزیزان من، خداوند عالم کی یہ سنت رہی ہے اور یہ اس کا قانون رہا ہے کہ خدا کے حضور میں ایک نیکی کا، اجر و صلے کا ایک پروگرام ہو جاتا ہے کہ کسی مومن کو جو اجر و صلہ دینا ہے وہ کن کن مدوں میں ہونا چاہیے. آیا صرف اور صرف رزق و روزی کی صورت میں، یا مستقبل کی ترقی اور کامیابی کی صورت میں، آخرت کی سرخ روئی اور سرفرازی کی صورت میں، دنیا میں ہمیشہ نیک کاموں سے وابستہ رکھنے کی صورت میں؟ تو خدا کے وہاں بہت سے مواقع ہیں، بہت سے پہلو ہیں کہ خدا ہر پہلو سے اپنے دوستوں کو اجر و صلہ دیا کرتا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے تمام مومنین کے حق میں خداوندی پروگرام طے ہو چکا ہوگا کہ کہاں کہاں اور کس کس مد میں اس نیکی کا اجر و صلہ لینا چاہیے، دنیا میں کس کس موقع پر اور آخرت میں کس کس موقع پر کس طرح نوازش ہونی چاہیے ربی کریم کی طرف سے. یہ خدا کے وہاں ایک خاص پروگرام ہوتا ہے. اور چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، علم کی روشنی میں دیکھا جائے تو خدا کی انعامات کا اندازہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ
خدا کی خدائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور خدا کی خدائی میں ہمارے وہ تمام دوست نوازے جائیں گے جو اس علم سے وابستہ ہیں، جو اس علم کے قدردان ہیں، جو اس علم کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے ہیں. اور یہ علم دراصل امام کا ہے. ہم باور کرتے ہیں کہ یہ امام کا ایک خفیہ ادارہ ہے. دنیا کی بادشاہی میں بھی ہر عملدار ظاہری عملدار نہیں ہوتا. کسی بھی حکومت کے لیے پوشیدہ کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے دین میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو امام کی خاموش خدمت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس علم کی کارکردگی کا نتیجہ جماعت کی طرف، مذہب کی طرف اور امام کی طرف جاتا ہے. لہذا یہ خدمت مولا کی ہے، یہ خدمت اپنے آقائی نامدار کی ہے، امام زمان کی ہے، علی مرتضیٰ کی خدمت ہے، پنجتن کی خدمت ہے، اہل بیت کی خدمت ہے، رسول اکرم کی خدمت ہے، قرآن کی خدمت ہے، اسلام کی خدمت ہے اور انسانیت کی خدمت ہے. یہ خدمت ایسی جامع قسم کی خدمت ہے کہ اس میں خدمت کی تمام تر خوبیاں جمع ہو گئی ہیں، جیسا کہ میں نے اشارہ کیا. جب یہ خدمت قرآن کی خدمت ہے، جب یہ خدمت ایمان کی خدمت ہے، جب یہ خدمت اسلام کی خدمت ہے، جب یہ خدمت اسماعیلیت کی خدمت ہے، تو اس سے وہ کون سی نیکی ہے جو اس سے باہر رہے. یہ بے انتہا خوبیوں سے بھرپور خدمت ہے. اور خوبی کی بات تو یہ ہے کہ ہم بسا اوقات آنسو بہانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہم آنسو بہا سکیں یا نہ بہا سکیں، ہماری نیت تو ہے. انما الاعمال بالنیات. ہم نے جب نیت کی تو خدا قبول کرے گا. اگر ہماری کسی کمزوری کی بنا پر ہم سے گرفتاری نہیں ہوتی ہے، دل کی صفائی نہیں ہو سکتی ہے، باطن کی تطہیر نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر بھی خدا رحم کرے گا، وہ بخشے گا. چونکہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم عاجز اور ہمبل بننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں شبہ ہے کہ ان ساری کامیابیوں کے نتیجے میں کبھی لا علمی سے ہر کیا ہوگا، اپنی ناچیز سی ذات کی تعریف کی ہوگی کہ ہم نے ایسا کیا ایسا کیا. اس کے لیے توبہ یہ ہے کہ ہم اس فخر کے گناہ کو معاف کرے اور ہم کو حاجز رکھے. کیونکہ اس سلسلے میں ہمیں ہر وقت اور ہمیشہ ایک بڑے خطرے سے دوچار ہونے کا امکان رہتا ہے، اور وہ خطرہ ہے بڑائی، اور وہ خطرہ ہے خود نمائی، خود بینی، اپنی ذات کی تعریف، جو کفر ہے، جو ناروا ہے. اور اس لیے کہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ ہر وقت وہ اپنی ذات کی تعریف کرنا چاہتا ہے، اس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے.
پائی جاتی ہے، اسی لیے ہم مل کر گروزاری کرتے ہیں۔ تو دیکھا اس محفل کی برکت کو کہ جہاں ہم 1 گھنٹے تک خدا کا نام لیں تب بھی دل نرم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن محفل کی برکت کو دیکھیں کہ جو محفل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، سچائی کے ساتھ ہوتی ہے، بناوٹی نہیں ہوتی، تو اس کی تاثیر کو دیکھیں کہ وہ محفل دلوں کو گرماتی ہے اور اس سے قلوب کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ عزیزان من، یہ محفل بھی عبادت میں شامل ہے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں عبادت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ محفل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں علم بھی ہے، اور یہی علم ہے جو بات ہو رہی ہے، جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ علم کے میدان ہی میں ہے، اور علم کے میدان سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اگر عاجزی ہے تو یہ علم ہے، آلسو ہیں تو علم ہے، گروزاری کی تعریف ہوتی ہے تو علم ہے، اسے خادم کی خدمت کا اعتراف کیا جاتا ہے تو یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ نیت کریں کہ ہم ہمیشہ ایسی محافل کرتے رہیں گے، اور کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے عملدار جتنے بھی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ عملدار ہیں یا خادم ہیں یا ملازم ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مذہبی زندگی میں اور دنیوی زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ یا حضرت یہ کام آپ کی شایع نشان نہیں ہے، اصل بکریاں دودھتے تھے اور بیویوں کے جوتوں کو سیکھتے تھے، مرمت کرتے تھے، اور بعض دفعہ کپڑے بھی خود دھوتے تھے، اور جسم مبارک پر جو جمع ہوتا تھا اس میں پیوند لگاتے تھے، ٹانکا لگاتے تھے۔ بادشاہوں کا بادشاہ، سرداری رسول، ہادی سبل، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ لیکن نہیں۔ اسی میں حکمت تھی کہ ایسے ہی نمونے پیش کریں کہ انسان کے نفس کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اجدہی کی صورت اختیار کرے، اس کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ اس میں فخر آ جائے، غرور آ جائے، بڑائی آ جائے، تو پھر رحمت کے سارے راستے مسدود ہو جاتے۔ جہاں سے نور کی روشنی داخل ہوتی ہے وہ کھڑکیاں، وہ دروازے سب بند ہو جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ اپنا اصول یہی رکھا کہ وہ عاجز رہے، اور ہمیشہ عاجز رہنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے اصولوں سے کام لیا۔ کبھی کسی بیمار کے پاس گئے کہ اس کی حالت اظہار کو دیکھ کر ان کا دل نرم ہوا، کبھی کسی موت کے مقام پر گئے، کسی کی تعزیت کی، یہ ان لوگوں کو آج جن پر مصیبت ٹوٹی ہے دیکھ کر ان کے دل میں نرمی اور رقت طاری ہو گئی۔ تو اسلام نے ایسے ایسے طریقے بتائے ہیں کہ جن پر چلنے سے بندہ مومن کا قلب جو ہے وہ نرم رہتا ہے۔ عزیزان من، آپ اگر ہر وقت رحمت الہی کی بارشوں کو چاہتے ہیں، دل کی زمین کی سبزرزی کو، آبادی کو چاہتے ہیں، انا
کی ترقی کو چاہتے ہیں، باطن کی پاکیزگی کو چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو دو فرشتے آپس میں بحث کرتے رہے ہیں اس میں نمائندہ خیر کو تقویت ملے اور نمائندہ شر خاموش ہو جائے، تو اس کے لیے دل کی نرمی بہت ضروری ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ صبح عبادت کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے۔ امام عالی مقام نے آپ کو اوپن لفظوں میں یہ نہیں کہا کہ آنسو بہاؤ آنسو بہاؤ، لیکن امام عالی مقام نے دوسرے لفظوں میں آپ کو ہمیں عاجزی کا درس دیا، فرمایا کہ عاجزی، فرمایا کہ ہمبل ہیوملٹی، فرمایا کہ دل کی نرمی۔ تو ان تمام باتوں میں اور ان تمام لفظوں میں دل کی نرمی ہی کا ذکر ہے، اور کس چیز کا ذکر ہے؟ آپ دیکھیں کہ حلیمی کی تعریف ہے یا نہیں ہے امام کے فرمان میں، انکساری کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ تو اب سوچئے انکساری کس چیز کا نام ہے، تواضع کس چیز کا نام ہے، عاجزی کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ ہے حکمت کی نظر سے دیکھے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور اس لیے حکمت کی تعریف کی گئی ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آج جس کو حکمت عطا کی جاتی ہے تو سمجھ لو کہ بہت ساری بلائی اس کے حصے میں آتی ہے۔